الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج 3 سورتوں کی فضیلت بیان کریں گے۔ سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور آپ علیہ السلام ان سورتوں کے پڑھنے کا کتنا اہتمام کرتے تھے، اور امت کے لیے اس کی پڑھنے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَيُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ فِي لَيْلَةٍ ثُلُثَ الْقُرْآنِ قالوا وكيف يقرأ ثلث القرآن قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص ایک رات میں تہائی قرآن پڑھنے سے عاجز ہے کہ وہ اس کو نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ نے عرض کیا کہ تہائی قرآن کیسے پڑھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جس شخص نے رات میں یہ سورت پڑھ لی گویا اس نے تہائی قرآن پڑھ لیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے، یہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے جو ہے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان رجلا قال یا رسول اللہ انی احب هذه السورة قل هو اللہ احد قال ان حبک ایاها ادخلک الجنہ۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس سورت یعنی قل هو اللہ احد کو دوست رکھتا ہوں، یعنی اسے اکثر پڑھتا رہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت سے تمہاری دوستی تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ اسی طرح سورت فلق اور ناس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الم ترى آیات انزلت اللیلۃ لم یر مثلہن قط قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات ایسی عجیب آیت اتری گئی ہے کہ پناہ طلب کرنے کے سلسلے میں ان کا کوئی جواب نہیں، اور وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آوى الى فراشہ کل لیلۃ جمع کفیہ ثم نفث فیہما فقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات میں جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو سونے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ ملا کر ان پر دم کرتے، اور پھر ان پر قل هو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے جسم پر جہاں تک ہو سکتا پھیرتے۔ پہلے آپ علیہ السلام ہاتھ پھیرنا اپنے سر، منہ اور بدن کے آگے حصے سے شروع کرتے، اس کے بعد بدن کی دوسرے اعضاء پر پھیرتے، اور آپ علیہ السلام یہ عمل یعنی یہ پڑھنا، دم کرنا اور بدن پر ہاتھوں کا پھیرنا یہ 3 مرتبہ کرتے۔ بہرحال مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ دم کرنے کے اس طریقے کو اپنائیں، یہ سحر، جادو اور دیگر روحانی امراض کا علاج ہے۔ وعن الحسن مرسلا قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت حسن بصری سے بطریق ارسال روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ مجھے صحابہ سے یہ حدیث پہنچی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص پر کہ جس نے بلا عذر اور بغیر اضطرار دیکھا، اور اس پر کہ جس کو دیکھا گیا اللہ کی لعنت ہو۔ اس حدیث میں فرمایا الناظر والمنظور الیہ، یعنی قصداً، ارادتاً اور شہوت کے ساتھ اجنبی عورت کو دیکھنے والا ملعون ہے، اسی طرح اعضائے مستورہ کو دیکھنے والا بھی ملعون ہے، اسی طرح منظور الیہ یعنی جس کی طرف دیکھا جاتا ہے وہ بھی ملعون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ملعون ہے؟ دیکھنے والے کا تو قصور ہے، مگر اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منظور الیہ میں یہ قید ہے کہ اس نے بغیر عذر اور اضطرار اپنے آپ کو ننگا کیا ہے، نمائش کرا رہا ہے، خواہ عورت ہو یا کسی مرد کے مستورہ اعضاء ہو۔ ہاں اگر یعنی جس کی طرف دیکھا جا رہا ہے بے اختیار ہو یا معذور اور مجبور ہو، وہ اس وعید سے خارج ہیں۔ تو اس روایت سے چڈی پہننے والے کھلاڑی، سوئمنگ کے شوقین، فلم اور فلم انڈسٹری، فلم اسٹار لوگ جو ہے یہ عریاں تصویر اور ٹیلی ویژن VCR میں اس طرح جو ہے آتے ہیں، یہ سب اس لعنت کے تحت آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بلاؤں سے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ مسلمان نما منافق حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنا دے اور اسلامی ممالک کو ان فحاشیوں سے نجات دلائے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔